بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان عرفان مغل. آج ہم نے گفتگو کرنی ہے یوکرائن اور روس کے درمیان ہونے والے تنازع اور کشیدگی کے حوالے سے، اور سینئر تجزیہ نگار ابو المعظم ترابی ہمارے ساتھ ہیں. یہ تقریباً 1991 کی بات ہے جب یوکرائن اور روس کے درمیان علیحدگی ہوئی تھی. اس کے پس پردہ محرکات پر بھی ہم نے گفتگو کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تنازع کے پاکستان پر اثرات کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے. تو جناب ترابی صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور یقیناً 1991 میں بھی آپ اپنی جو ہے صحافتی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہوں گے. تو تھوڑا سا ہمیں اس واقعے کے پس پردہ محرکات کا بتائیں کہ ایک تو یہ واقعہ، یہ تنازع کیوں پیش آیا ہے اور یہ کیوں کشیدگی آ رہی ہے یوکرائن اور روس کے درمیان، اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ بنیادی طور پر یوکرائن کی حیثیت اس وقت کیا ہے اور 1991 میں یہ کیسے روس سے الگ ہوا تھا. تو جی ترابی صاحب. اصل میں اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ روس میں جب کمیونزم انقلاب آیا تھا، زار روس کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر انقلاب آ گیا تھا جی 1917 میں. تو پھر 1917 کے بعد جو ہے بہت ساری جو یہ مشرقی یورپ میں ریاستیں تھیں وہ روس کی فیڈریشن میں شامل ہو گئیں. جی. تو اسے سوویت یونین کہا گیا تھا. پھر 1990 میں جب گورباچوف صدر تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ افغان جنگ کے بعد کہ سوویت یونین جو ہے وہ بکھر گیا تھا اور ریاستیں آزاد ہو گئی تھیں. تو 1991 میں یوکرائن بھی اسی طرح سوویت یونین کی جو فیڈریشن تھی اس سے نکل گیا تھا. تو اب اس کے بعد پھر تمام ریاستیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ وہ آزاد و خود مختار تھیں. لیکن 2014 میں صورتحال یہ بنی کہ وہاں امریکہ نے اور نیٹو نے اپنے جو اثرات ہیں وہ اپنی جو ایک ان کی جس طرح کی ایک ان کا مزاج ہے، طبیعت ہے، انہوں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی. تو اب کیا نیٹو کا وہاں پہ کوئی سینٹر بنانا چاہ رہے تھے، کوئی اڈا بنا رہے تھے؟ اب جارجیا اور یوکرائن کو جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بنا کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے جو ہے وہاں پر اڈے بن جائیں. 2014 میں ہوا یوں کہ وہاں روس نواز صدر تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی. تو جب بغاوت کامیاب ہو گئی تو یوکرائن میں اب جو صدر ہیں، اب جو قیادت ہے، وہ روس سمجھتا ہے کہ میرے خلاف ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اب وہ یوکرائن جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے اور روس نہیں چاہتا کہ وہ اچھا ترابی صاحب، یوکرائن جو ہے وہ میرا خیال ہے مشرقی یورپ کا جو روس کے بعد سب سے بڑا ایک ریاستی ڈھانچہ ہے. جی ہاں. تو اس وجہ سے بھی نیٹو کی کوشش ہے کہ وہاں چرنوبل جو ایٹمی پلانٹ ہے وہاں ہے، اور جو سب سے زیادہ جو جوہری ہتھیار ہیں وہ یوکرائن میں ہیں. یوکرائن میں، اور ایک بڑا ریاستی ڈھانچہ بھی وہاں پر ترقی یافتہ ہے. اور اس کے ساتھ اچھا یہ ابھی جو تنازع ہوا ہے یہ کافی عرصے تھے ہم پڑھ رہے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی خبریں لگ رہی تھیں. عالمی جو ادارے ہیں وہاں پہ تو اس کو بڑی پذیرائی مل رہی تھی، لیکن ہمارے جو پاکستان میں اور جو ہمارے علاقائی سطح پہ اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی تھی ان خبروں کی. کافی دنوں سے یہ تنازع تھا. تو یہ اب شدت مطلب جنگ تک معاملات آ گئے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ اب رشیا کے کیا عزائم ہے، رشیا کیا کہتے ہیں؟ صرف اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے؟ اصل میں روس کا تو یہ، اگر آپ اس تناظر میں دیکھ لیں کہ جس طرح افغانستان امریکہ، یورپ اور سوویت یونین کے درمیان ایک کھلونا تھا اور اس میں دنیا بھر کو شامل کیا گیا، تو اب یوکرائن بھی اسی طرح کا ایک کھلونا ہے. جو اصل میں یہ جنگ یوکرائن اور روس کی نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے دوبارہ. تو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے. اب مشرقی یورپ میں جب امریکہ اور یورپ اپنے اڈے بنانا چاہتے ہیں، یوکرائن کو نیٹو میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جارجیا کو، تو اس سے جو مشرقی یورپ میں روس پر اثر پڑے گا. تو روس نہیں چاہتا کہ یہاں امریکہ اور یورپ کا اثرات ہو. وہ چاہتا ہے کہ یوکرائن اپنی جس حالت میں، جس پوزیشن میں ہے اسی میں رہے، لیکن نیٹو کا حصہ نہ بنے. ہاں بالکل، کہ اگر یہاں ان کے سر پہ امریکہ آ کے بیٹھ گیا تو روس کے لیے بھی مسائل ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب روس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو دنیا بھر میں جو طاقتوں کا عالمی توازن ہے وہ بگڑ گیا تھا. تو اور امریکہ اپنے ایجنڈے پر آ گیا تھا اور نیو ورلڈ آرڈر بھی لے آیا تھا. تو اب یہ جو تنازع ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا میں اس کو اپنا ایجنڈا
جو ہے لاگو کرنے میں کامیابی ہوگی یا امریکہ جو ہے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو پائے گا؟ ابھی تک تو اگر آپ دیکھیں تو روس نے یوکرائن پہ حملہ بھی کر دیا اور اس کا جو دارالحکومت ہے کیف اسے محاصرے میں بھی لے کر رکھا ہے اور اس کے لیے اسے فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ولادیمیر پوٹن نے یہاں تک آفر بھی کر دی ہے کہ اگر وہاں کی فوج ملک کو سنبھال لے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہاں مرشلات تو لگ گئے انہوں نے فوج سے تو میرا خیال ٹیک اوور کر لیا. بالکل. تو اب اگر روس جو ہے وہ روس کے جو مقاصد ہے وہ پورے ہو جائیں تو وہ وہاں نہیں چاہتا. وہ بھی کہتا ہے کہ میں امن و امان چاہتا ہوں اور سفارتی جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے وہاں پہ امن کے ساتھ جو ہے ہم اپنے مسائل کا تنازعات کا حل چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے امریکہ اور یورپ نے بھی ابھی تک وہاں پر عملی طور پر کوئی روس کو جواب نہیں دیا ہے. یوکرائن آج تو آپ نے سن لیا ہے کہ یوکرائنی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے لڑ رہے ہیں اور دنیا کی جو بہت بڑی طاقت ہے امریکہ وہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے. تو وہاں امریکہ اور یورپ سے بھی انہیں شکوہ امریکہ کے میرا خیال ہے کوئی اشارے مل رہے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے کوئی سفارتی سطح پر اور دیگر سورس انہوں نے اقتصادی پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں روس پہ. تو روس پہ اب یہاں تک ہے کہ جی اس کا جو ایک سوئفٹ ادائیگی کا ایک سسٹم ہے وہ روس کو وہ منقطع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے روبل کی جو دنیا کے بینکوں میں وہ روبل کو دوسری کرنسی میں تبدیل کرنا ہے وہ بھی انہوں نے روک دیا ہے. تو مختلف وہ اس طرح کے ابھی فی الحال تو ہتھ کنڈے حرب استعمال کر رہے ہیں کہ روس پہ دباؤ ڈالیں. لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی ٹکراؤ کی شکل امریکہ اور روس میں کی نہیں. اچھا ترابی صاحب ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو 90 کی دہائی میں روس ٹوٹا اور پھر افغانستان کے حالات اور ایک طویل جدوجہد کے بعد اور 2001 سے ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ روس کے پہلے وزیر اعظم تھے پھر صدر بنے. جی وہ چلا رہے ہیں 2001 سے 20 سال کا عرصہ ہو گیا اور انہوں نے اس کے سٹرکچر کو بھی مضبوط کیا اور ملک کو جو ہے دوبارہ انہوں نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا ہے. ایک ٹوٹے پھوٹے ملک اور بہت ساری ریاستیں اس سے الگ ہو گئی تھیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ 2-4 سال پہلے بلکہ مسلسل پچھلے 8-10 سالوں سے پاکستان کے بھی سفارتی سطح پر بھی اور اپنا جو فوجی سطح پر بھی تعلقات بحال ہونا شروع ہو گئے تھے. پاکستان کے آرمی چیف بھی وہاں وزٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ عمران خان نے وزٹ کیا ہے بالکل اسی دن جس دن ان کا تنازع جو تھا وہ پیک پر پہنچ چکا تھا. اور عمران خان کے اس وزٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو وزٹ کیا ہے اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا یہ ان کا مناسب تھا اس وقت پہ دورہ کرنا؟ اس پہ پاکستان پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اثرات مرتب؟ اچھا اس میں ایک چیز یہ کہ بعض تجزیہ کار تو بل گیٹس کا پاکستان آنا اور وزیر اعظم سے ملنا اور پھر وزیر اعظم کا روس کا دورہ یہ کچھ کڑیاں ملا رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی وہ میسج لے کے آئے ہوں روس کے لیے اور وہ ہمارے وزیر اعظم وہاں پہنچانے کے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہمارے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ اب جس صورتحال سے دو چار ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کوئی میسج گیا ہو. تو لیکن آپ جہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دورہ تو پہلے سے ہمارا طے شدہ تھا وزیر اعظم کا اور ولادیمیر پوٹن نے ہی دعوت دی تھی وزیر اعظم کو. اور یہ تو دورہ میں بھی آج یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ کوئی دورے اس طرح تو نہیں ہوتے, کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوتے, اچانک نہیں ہوتا. اگر اچانک ہوتا تو پھر تو سمجھا جاتا کہ یہ کوئی میسج آیا ہے اور میسج لے کے گئے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی ہمیں روس کے ساتھ جو ہے ہماری جب امریکہ نے 2001 میں طالبان حکومت کی, افغانستان پہ حملہ کیا, قبضہ کیا, تو اس کے بعد پھر روس اور طالبان کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے امریکہ کے خلاف, اور پھر پاکستان اور روس کے تعلقات بھی بحال ہو گئے اور وہ بہتری کی طرف جانے لگے. تو اب یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے وہاں کا دورہ کیا ہے اور وہ گئے ہیں, اور سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے وزیر اعظم بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ میں امریکہ اور روس کے مابین جو ہے وہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کروں گا. تو پاکستان کی اس طرح کی صورتحال ہمیں پوزیشن سمجھ نہیں آتی کہ ہم کشمیر کا مسئلہ ہم حل نہیں کرا سکتے,
اور ہم کسی اور کا مسئلہ حل کرانے اور بہت بڑی طاقتوں کا مسئلہ حل کرانے چلے ہیں، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال یہ گئے تھے اپنی تجارت کے لیے اور گیس اور توانائی کے معاہدے کرنے کے لیے، تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ پھر افغانستان کا ہی معاملہ تھا۔ اب افغانستان کے معاملے میں امریکہ جہاں کھڑا ہوا ہے سب کو پتہ ہے، تو روس جو ہے، روس، چین اور پاکستان، یہ افغانستان کے بارے میں ایک ہی پیج پر ہیں اور دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو میرا خیال ہے خوش آئند بات ہے، اور ویسے بھی ہم یہ دو بڑی طاقتیں ہیں روس اور چین، ہمارے ساتھ اچھے مراسم ہیں، طویل کشیدگی کے بعد اچھے ہمارے ماضی میں تجربات۔ ویسے بھی ہمارا یہ فطری بلاک بنتا ہے، زمینی بلاک بنتا ہے، خطے میں ایک بلاک بنتا ہے۔ امریکہ سے ہم نے دوستی کر کے نہ پہلے کچھ پایا تھا اور نہ اب پا سکتے ہیں اور نہ ہی پا سکیں گے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ امریکہ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ یہ اس وقت جب ہم رشیا کے ساتھ ہمارے تنازعات تھے افغانستان کے ایشو پر، تو بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ فطری اپنے بلاک میں رہنا چاہیے، لیکن اس وقت کے حالات اور واقعات، لیکن اس وقت روس اور بھارت بہت قریب تھے۔ بھارت چونکہ روس کے ساتھ تھا اور روس بھارت کی سرپرستی کرتا تھا، تو پاکستان اس لیے اسے روس کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتا تھا۔ اور امریکہ سے ہم امید توقع ضرور رکھتے تھے، لیکن اس کی جو دوغلی، دوہری اور منافقانہ پالیسی ہوتی ہے، وہ چال بازیوں سے جو کام لیتا ہے، اس سے ہمیں کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ روس سے بڑھ کر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ وہ اچھا مطلب دوست ثابت کبھی نہیں ہوا۔ بھارت جو ہے امریکی بلاک میں چلا گیا، اس لیے روس اور بھارت کی جو تعلقات تھے وہ ختم ہو چکے۔ بہت میں بالکل یہی سوال تو آپ سے کرنا جا رہا تھا کہ اس وقت رشیا اور انڈیا کے تعلقات آپ کہاں تک دیکھتے ہیں؟ روس اور انڈیا کے تعلقات اس لیے یوں سمجھے تقریباً ہی ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں کہ رشیا جو ہے وہ امریکی بلاک میں گیا ہے، تو اس کے بعد روس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ روس کے کسی کام کا ہے، تو بلکہ روس کے لیے بھی وہ بھی نقصان دہ ہے کہ وہ امریکی بلاک میں ہے۔ تو اب روس پاکستان کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، اور خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ خوشگوار تعلقات ہوں، بہتر تعلقات ہوں، اس لیے وہ پاکستان کے بھی قریب آیا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کو دورے کی دعوت بھی دی اور وہ دورہ کر کے آ بھی گئے ہیں۔ اچھا عبدالرحمن صاحب، اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، علاقائی اور انٹرنیشنل صورتحال پہ، یوکرین کی جو صورتحال ہے۔ مختصراً اختتام پر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ آپ کا تجزیہ کیا ہے، یہ جو تنازع ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ سب سے دیکھیں، ابھی دنیا جو ہے بہت سارے جو معاملات دنیا میں ہو چکے ہیں، جنگیں ہو چکی ہیں۔ جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم بھی ہوئی، پھر افغانستان کے معاملات، عراق کی جنگ، لیبیا کے مسائل ہیں، شام میں جنگ ہو رہی ہے، یمن میں معاملات خراب ہیں، تو اس کا جو، اور پھر افغانستان میں امریکہ کا اور نیٹو افواج کا آنا، اور پھر طالبان کو فتح نہ کر سکنا اور طالبان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح مقابلہ نہ کر سکنا، ان کو مٹانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، تو اس سے جو نتیجہ نکلا ہے کہ جنگوں میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ بھی ہے وہ تنازعات کا جو پرامن حل ہے، مذاکرات جو ہیں وہی اس کا حل ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں تھرڈ ورلڈ وار کی جانب جا رہے ہیں، یہ کوئی ایسے یہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے صورتحال، لیکن میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اب دنیا اتنی جدید ہو جائے، اتنی مہذب ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ معاملات جو ہیں اس طرف لے جائیں کہ جی تیسری جنگ عظیم سے نہ امریکہ کو فائدہ ہے، نہ روس کو، اور نہ ہی دنیا کے دیگر ممالک کو۔ اب تو جنگ میرا خیال ہے معاشی جنگ، ابھی آپ دیکھیں نا، جرمنی جو ہے وہ وہاں روس کے قریب ہے، اس میں یورپ میں، تو اب جرمنی تو اپنے وہاں سے، جرمنی نہیں چاہے گا کہ وہاں سے حملے ہوں اور روس جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرے، تو اب روس اور جرمنی تباہ ہوں گے، یوکرین تباہ ہوگا، جو خطے کے اور ممالک ہیں وہ تباہ ہوں گے، تو وہ کب چاہیں گے کہ امریکہ اور یورپ کے لیے جو ہے نا ہم تباہی کریں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے تفصیل کے ساتھ ابو المعظم ترابی صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے یوکرین اور روس کے تنازع کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ضروریات اور ان کے اقدامات پر بھی بات کی، انڈیا اور روس کے تعلقات پر بھی بات کی۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جیسے کوئی نئی صورتحال ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔